بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک وہ زندگی ہے آپ نے جو مکہ میں گزاری، اس کے جو اصولی چیزیں تھیں وہ ہم نے دیکھی۔ اسی طرح مدینہ میں جو زندگی آپ نے گزاری اس کو بھی اصولی طور پر ہم نے دیکھا۔ اب جو آپ کی دعوت کا یا آپ کے مقصد کا عالمی مرحلہ ہے اس کو ذرا ہم نے ان دونوں جد و جہد میں ذرا بائی پاس کیا تھا، ذکر ہی نہیں کیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی کہ وہ بیچ میں اہم پارٹ تھا کہ جو رہ گیا۔ اس حوالے سے جان لیں کہ سارے انبیاء کا مقصد بھی ہمارے سامنے آیا کہ سارے انبیاء کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور دنیا میں ان کی مجبوریاں چیزیں ختم کر دی جائیں اور عدل اور انصاف کا دور ہو یہ انبیاء کا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ رہی ہے کہ جہاں باقی انبیاء کو 3 چیزیں دی گئیں آپ کو 2 دی گئیں، یعنی جو آپ کو کتاب دی گئی وہی آپ کا معجزہ بھی قرار پایا۔ باقی سارے انبیاء کو 3 چیزیں دی گئی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، 3 چیزیں، یعنی بینات معجزات دیے، وانزلنا معہم الکتاب اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اتاری، والمیزان ایک حقوق و فرائض کو تولنے والی۔ میزان اصل میں عدل کا سمبل ہے، اس لیے وہ آپ کو معلوم ہے نا، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، میزان لگی ہوتی ہے، ترازو لگی ہوتی ہے، عدل کا سمبل، اور میزان دے کر بھیجا۔ 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں 2 ہی چیزیں رہی ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، الہدا اور دین الحق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی الہدا ہی تھا، قرآن ہی تھا، یہ کتاب بھی اور معجزہ یہاں یکساں کر دیے گئے، اسی لیے یہ چیلنج بھی اس کا کیا گیا کہ لاؤ پھر اس جیسی کتاب بناؤ اور کرو۔ اور دوسرے امتیازی وصف کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ایک تو نبوت ختم کر دی گئی، اور یہ جو ہدایت والا معاملہ تھا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی یہ ہدایت کامل بھی کر دی گئی اور آپ کہہ لیں کہ کمپلیٹ بھی ہو گئی، ایک مکمل بھی کر دی گئی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا گیا۔ 2 باتیں ہو گئی نا، ایک مکمل بھی ہوئی اور ساتھ ہی حفاظت کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو نہ یہ صرف کہ یہ دعوت یہ بات نظریاتی اور اصولی طور پر رہی بلکہ پریکٹیکل شیپ میں بھی آ گئی، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ بھی ہوا، اور انفرادی اعتبار سے جو اوصاف رہے ہیں انبیاء کے اندر رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء میں بڑے بڑے اوصاف رہے، ان کا تقویٰ رہا، تدین رہا، لیکن حضور اخلاق رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک حسین توازن بھی قائم کیا۔ اصل یہ چیز ہے، وہ توازن جو برقرار رکھا ہے ہر چیز کے اندر۔ یہ نہیں کیا کہ شادیاں ہی نہیں کی، شادیاں بھی کی، گھر گرہستی بھی کی، کاروبار بھی ہوا، تو اس کے اندر ایک توازن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور ایک اجتماعی نظام بھی برپا کر کے گواہی بھی لے لی، اور اس کو عالمی مرحلے کے طور پر یوں کر دیا کہ اب یہ قرآن میرے پاس امانت تھا گویا اللہ کی، الا ہل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا، اب یہ تمہارے پاس امانت ہے، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ یہ عظیم جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہیں، ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک آغاز گویا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں وہاں اس انداز میں کیا۔ اچھا، اسی میں دیکھ لیں کہ تیسری امتیازی پہلو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے ہیں کہ جب کسی ایک انسان کی دعوت باقی دنیا میں جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی ایک انسان کی دعوت جو ہے وہ کل نوع انسانی تک جا سکے۔ ذرائع ابلاغ، ذرائع رسل و رسائل، آمد و رفت،
وہ اتنی تھی ہی نہیں. لہٰذا جتنے بھی سابقہ انبیاء کی دعوت رہی ہے وہ الا قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، اور اسی کو وہاں موقت کیا گیا، اسی قوم کی طرف، اور اپنی قوم ہی کی طرف وہ رہے ہیں. اس زمانے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ قرار پایا کہ جس میں دنیا پورا گویا کہ گلوبل ولیج بن گئی. اس میں ایک غلط فہمی البتہ ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس قدر عیسائیت گلوبلائز ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہے، تو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید عیسائیت بھی ورلڈ وائز تھی، گلوبل تھی. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو تو سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 برس کا فاصلہ ہے. یعنی 600 برس تک یہ سلسلہ ہدایت جو ہے نا وہ رکا رہا ہے. اس کو فطرت اولا کہتے ہیں. اور یہ جو سیکنڈ فطرت ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے کہ وہی آنا بند رہی کچھ عرصہ اور پھر آنا شروع ہو گئی. اس کو اہل علم نے مختلف انداز میں تعبیر کیا ہے. کسی نے کہا کہ پہلی وہی سے نبوت کا ظہور ہوا اور دوسری سے رسالت کا ہوا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی وہ جو 40-50 دن جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بن بھی رہا ہے. اس کی سورہ ضحیٰ میں وجوہات بھی آئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ خود تورات اس کے انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ باتیں موجود ہیں اور لکھی ہوئی ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اور دیکھو کوئی آدمی، اب ظاہر ہے وہ بڑے مشہور واعظ ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ بھی لگے، لیکن اس وقت کے حساب سے وہ عظیم باتیں تھیں، اب بھی ہیں بہرحال، کہ دیکھو کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا. یعنی یہ خصوصی طور پر یہ بات خصوصی دعوت تمہارے لیے آئی ہے. اور اس میں آگے کہا دیکھو تمہیں مفت ملا ہے، مفت تقسیم کرنا. ظاہر ہے میں نے دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں لیا، تمہیں مفت اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، تو آگے کیا کرنا؟ مفت پہنچانا بنی اسرائیل کو. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی وجہ ہے کہ وہاں رومن امپائرز بھی تھے، دوسرے بھی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، نہ کوئی دعوت دی، نہ تبلیغ کی، نہ انہیں اس دین کی دعوت دی کہ میں تو بنی اسرائیل کو دعوت دوں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پولزم ہے. سینٹ پال نے، اب وہ میں گہرائی میں جاؤں گا تو پھر بڑی لمبی ہسٹری ہو جائے گی، کس طرح اس نے ایک یہودی نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے پھر ایک عرصے میں جا کر کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، انہوں نے یہ انسٹرکشن دی ہیں، یہ دی ہے، یہ دی، کرتے کرتے اس نے عیسائیت کا سارا حلیہ بگاڑ دیا. اور اس نے یہ یہودیوں کے اوپر تاکہ فوکس کم ہو جائے اس کو عالمی کر دیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ عیسائیت کیا ہے؟ عالمی ہے. یہ سینٹ پال نے کہا. اور اس کو تم غیر بنی اسرائیل کو بھی دعوت دے سکتے ہو اور ان کو بھی عیسائی کر سکتے ہو، ورنہ یہ بھی محدود تھی ایک علاقے تک اور ایک جسے کہیں ایک نسل تک محدود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت عالمی رسول صرف ایک ہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ہم نے لینڈ مارکس جو پچھلی 2 گفتگو میں کیے وہ یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 610 میں جو وحی کا ظہور ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسن ٹو پرسن دعوت دی، پھر عزیز و اقارب کو دی، پھر اس کے بعد آپ نے کوہ صفا پر جو ہے وہ چڑھ کر واہ صباحا کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد شدید پرسیکیوشن رہی ہے. پھر پہلے زبانی، لیکن پھر سن 4-5 میں نے کہا تھا کہ شدید پرسیکیوشن رہی، جس کے نتیجے میں ہجرت ابشا وغیرہ ہوئی. اور اس کے بعد سن 6 میں 5 میں آخر میں 6 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور اس سے ایک تقویت حاصل ہوئی. لیکن اب قریش متحد ہوئے اور پھر گویا پورے بنو ہاشم کا جو ہے وہ مقاطع کیا گیا، سوشلی بھی اور اکنومیکلی بھی. شیب ابی طالب میں سن 7, 8 اور 9 رہے. 10 میں گویا کہ وہ باہر آئے، وہ جو بھی انسانیت کی ایک دبی ہوئی چنگاری تھی وہ اٹھی اور وہ معاہدات ختم ہوئے اور وہ جب باہر آئے. لیکن اسی سال اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی
ابو طالب کا بھی انتقال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. یہ عام الحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پلاننگ کی اپنی سوچ و بچار کے مطابق طائف گئے، لیکن وہاں وہ ہو گیا جو 10 برس مکہ میں نہیں ہوا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہی پروگرام طے کیا ہوا تھا کہ سن 11 میں پھر میں نے کہا کہ 6 افراد، پھر سن 12 میں 12، اور پھر سن 13 میں 72 افراد اور 3 عورتیں 75 آدمی آئے، جن سے پھر بیعت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ کے اہم لینڈ مارکس ہم نے یہ پڑھے تھے کہ ابتدائی 6 ماہ میں آپ نے 3 اقدامات کیے، پھر سن 2 میں یعنی رمضان سن 2 میں غزوہ بدر ہو گیا، شوال سن 3 میں غزوہ احد ہو گیا، اسی طرح سن 5 میں غزوہ احزاب. بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے ہیں وہ ان کو میں نہیں شمار کر رہا، غزوہ بنی مستلق ہے، دوسرے چھوٹے بے شمار، ان کو ہم دیکھیں گے، صبر کے مراحل میں ان کو دیکھیں گے. وہاں چونکہ وہ صبر کے بڑے مراحل رہے. غزوہ بنی مستلق میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی. اسی طرح غزوہ بئر معونہ میں 70 جو ہے وہ صحابہ جو تھے وہ شہید کر دیے گئے دھوکے سے. تو وہ صبر کے مراحل میں وہ پھر وہ چھوٹے غزوات جن میں اتنا صبر کرنا پڑا ہے وہ وہاں پڑے. ابھی لینڈ مارکس کو دیکھیں. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی. 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، لیکن یہ صلح بھی زیادہ دیر چل نہیں سکی. یہ پھر صلح جو ہے وہ 1-1.5 برس بعد ہی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. سن 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا بھی اقدام فرمایا. سن 8 میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور اسی سال آپ نے پھر گویا کہ غزوہ حنین جو ہے وہ ہوا ہے. اور یوں سن 9، سن 8، سن 9 اور سن 10 کے حج میں گویا کہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر تکمیل ہو گئی. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں 2 ہیں. ایک آپ کی بعثت الی عرب اور ایک آپ کی بعثت کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کل نوع انسانی کے لیے. اچھا، یہ 2 بعثتیں باقی رسولوں میں بھی کسی میں رہی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی 2 بعثتیں تھیں. ایک الی بنی اسرائیل اور ایک الی فرعون، الی آل فرعون کی طرف بھی تھی. اسی وجہ سے فرعون والے جو ہے وہ ختم ہو گئے اگر انہوں نے نہیں ایمان لایا. ان میں سے یہ نہیں تھا کہ سارے ختم ہوئے، جو ایمان بھی لائے تھے آل فرعون میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جو تھی وہ الی عرب، الی بنی اسماعیل بھی کہہ سکتے ہیں، الی عرب والوں کی طرف جو ہے یہ سارا معاملہ تھا. لہٰذا یہ تکمیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر جزیرہ نمائے عرب کے اندر لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ سن 8 کا حج، جیسے میں نے بتایا تھا کہ مشرکین کے زیر انتظام، سن 9 کا حج مسلمانوں کے اور مشرکین کا مشترکہ حج تھا، جس میں پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین جزیرہ نمائے عرب سے نکل جائیں، یا جہاں 4 مہینے کے بعد پائے جائیں تو قتل کر دیے. اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ تھے کہ اچھا رسول کن میں آتا ہے؟ جس قوم کی طرف آتا ہے رسولا منہم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی امیین میں چونکہ اٹھائے گئے تھے، انہی میں سے تھے. اسی طرح انہی کی زبان میں تھے، عربی زبان میں، جو عربی بولنے والے. لہٰذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی کہ اب ان کا خاتمہ کر دیا جائے. البتہ جس بین الاقوامی مرحلے کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ نرمی برتی ہے. یعنی نمبر 1 ان سے معاہدات کر لیے، نمبر 2 16-17 مہینے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. لیکن جو ہی فتح مکہ سے پہلے آپ کو معلوم ہے تحویل قبلہ ہو گیا، وہ بدر سے پہلے تحویل قبلہ ہو گیا، اور بدر کی فتح ہو گئی ساتھ 16-17 مہینے، یہ 2 سال بعد وہ جو بدر کا معاملہ ہو گیا. اب یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو بالکل اور چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ بدر کی فتح کو پھر جو مدینہ کے اندر 3 یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع عین درمیان میں تھے مدینہ کے آباد، لہٰذا یہ بدر کی فتح کو برداشت نہیں کر سکے،
اور ان کے اندر جو بھی آپ کہہ لیں غصہ اور وہ چیز آئی ہے اس کو نہ برداشت کر سکنے کی، انہوں نے ایک عورت کی بے حرمتی کی۔ ایک انصاری صحابی تھے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اس یہودی کو جس نے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ یہودیوں نے پکڑ کر ان انصاری صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کی چھان بین کے بعد اقدام فرمایا اور ان کا گھیراؤ کر لیا۔ بنو قینقاع کا زیادہ پیشہ جو تھا یہ زرگر تھے، سارے زرگری ان کا پیشہ تھا، اور بہادر کو مطلب یہودی تھے۔ ان کا 15 دن محاصرہ رہا اور پھر انہیں معاہدے کے تحت بدر کر دیا گیا، مدینہ بدر ہو گئے۔ احد کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بنو نذیر انہوں نے بدعہدی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ وہ تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معاملے میں ان سے فیصلہ لینے قصاص کے طور پر گئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھیے، ہم ذرا مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ اندر جا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جہاں بیٹھے ہیں جس دیوار کے سائے تلے، اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیتے ہیں، قتل کی سازش کی۔ ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں خبر ہو جائے گی اور مارے جاؤ گے۔ یقین تو انہیں تھا کہ یہ کون ہے، اور وہی ہوا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، اچانک حضور اٹھے، ابھی کوئی مشورہ بھی نہیں آیا، جواب بھی نہیں آیا، حضور اٹھے ایک دم دیوار کے نیچے سے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ چلو، وہاں سے چل پڑے، اور مدینہ آ کر انہوں نے کہا کہ گھیراؤ کر لو اس کا۔ تو اس معاہدے کے تحت پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سورہ حشر وغیرہ میں وہ اس کی تفصیلات آئیں گی، وہ پڑھیں گے، تو وہ ان کو بھی نکال دیا گیا مدینہ سے۔ یہ پھر سارے جا کر وہاں جمع ہوتے رہے خیبر میں، لیکن نرمی رویہ رکھا۔ اسی طرح بنو قریظہ کا معاملہ، اور ان کے ساتھ بہت نرمی برتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غزوہ خندق کے ساتھ یہ تینوں زمیمیں دیکھیں، ان تینوں بڑے غزوات کے ساتھ ہوئے، یعنی بدر کے ساتھ بنو قینقاع، احد کے ساتھ بنو نذیر، اور احزاب کے ساتھ قریظہ۔ البتہ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں کریں گے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا۔ اچھا، اس سے سبق بھی سیکھیں کہ حضرت جو ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس خزرج تھے اور ان کے حلیف تھے، اتحادی تھے، انہوں نے ان کے پاس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ ان سے کہو کہ یہ معاہدہ ہے، ہم نے جوائنٹ ڈیفنس جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن اگر وہ کوئی بات منفی کہیں تو مجمع عام میں آ کر نہ کہنا، سب کے سامنے نہ کہنا کہ انہوں نے کیا کہا، حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو وہ گئے ہیں حضرت معاذ، تو سعد بن معاذ، تو ان کو صاف جواب دے دیا بنو قریظہ نے کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ پھر جس پر آئے تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے پھر اشارے کناؤں میں بتا دیا کہ کوئی بات ہے۔ بہرحال اس کی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں فرمائی، لیکن بنو قریظہ کے پھر 600 جوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا پھر وہاں پر۔ یہ وہ دکھ ہے جو یہود کے اندر سے جانے والا نہیں۔ اچھا، پھر خیبر میں بھی اقدام فرمایا، لیکن باقی اقوام کے ساتھ اب یہ فرق نوٹ کریں، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو مشرکین عرب کے ساتھ کیا ہے کہ تم نکل جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا رکھا ہے کہ تم جزیہ دے کر رہ سکتے ہو یہاں پر، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم بھی یعنی جزیرہ نما عرب سے نکل جاؤ، جبکہ باقی مشرکین کے لیے اعلان کیا ہوا ہے، تم نکل جاؤ۔ یہ فرق رہا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو پھر بعد میں خلافت راشدہ میں اور مسلمانوں نے پھر اسی اصول کو اپنایا کہ دنیا کی باقی اقوام کے ساتھ پھر 3 ہی آپشن رکھے ہیں۔ یہ والا آپشن جو خاص کر مشرکین عرب کی طرف کے لیے تھا، وہ پھر دنیا میں نہیں اپنایا گیا کہ ختم کر دیے جاؤ اور مار دیے جاؤ اگر نہیں قبول کرتے ہو تو، بلکہ باقی پھر 3 ہی آپشن رکھتے تھے جہاں بھی صحابہ جاتے تھے۔ کیا تھا؟ نمبر 1، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، بھائی بھائی۔ نمبر 2، جزیہ دو اور ہمارے سسٹم کو ایکسیپٹ کر لو، ہمارا نظام قبول کر لو۔ یہ اجتماعی نظام ہم دنیا میں نہیں رہنے دیں گے جو اللہ کی بغاوت پر مبنی ہو، چونکہ یہ اجتماعی نظام جو ہے اللہ اور بندوں کے مابین حجاب بن جاتا ہے، اس میں لوگ پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، لہذا اجتماعی سسٹم دنیا میں ہم نہیں رہنے دیں گے، وہ اللہ کی وحدانیت پر مبنی ہوگا۔ تو یہی رکھتے تھے وہ
کہ نظام ہمارا ہو، اور تیسرے اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ تو یہ تین ہی آپشن پھر دنیا میں ورلڈ وائز پھر رہے ہیں وہ، اور باقی اقوام کے ساتھ بھی پھر صحابہ نے یہی کیا کہ جو خاص کر یہود و نصارہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وضع کیا تھا۔ یہ والا آ گیا ہے، یہ اصول جو ہے سورہ توبہ کے اندر، کہ اہل کتاب کے لیے یہ اصول جو ہے قرآن نے دیا تھا کہ مکہ والوں کو تو آپ نکال رہے ہیں، سورہ توبہ میں آ گیا کہ فقتلوا المشرکین، ان کو تو قتل کر دیا جائے، لیکن ان اہل کتاب کے ساتھ یہ آپشن رکھا جائے۔ اب اس حوالے سے مطلب یہ میں نے کہا کہ یہ بیس بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تمیدی گفتگو کے بعد سمجھیں کہ یہ آغاز کیسے ہوا۔ اگرچہ اس کا آغاز آپ مکہ میں بھی رہتے ہوئے کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے بین الاقوامی اس مرحلے کا آغاز نہیں کیا، جبکہ اس کا آغاز آپ نے سن 6 میں کیا ہے جا کر۔ سن 6 میں کس وقت کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نماء عرب کے اندر تسلیم کر لیا۔ قریش نے تسلیم کر لیا تو سمجھیں جیسے آج اقوام متحدہ تسلیم کر لے تو دنیا میں ایک وہ تسلیم شدہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ بلغ ما انزل الیک من ربک کے حوالے سے پھر پوری دنیا میں خطوط لکھے ہیں۔ 2 سپر پاورز تھیں، ایک یعنی کسریٰ اور ایک قیصر۔ کسریٰ یہ ایرانی حکومت اور یہ قیصر رومن ایمپائر، تو ان دونوں کو خطوط لکھے۔ اسی طرح یمن کے والی کو لکھا، حبشہ میں لکھا، مصر میں شاہ مقوقس کو لکھا، اور یہ ساری چیزیں جب آپ نے جو ہے خطوط روانہ کیے ہیں اور یہ ساری جو چیزیں کی ہیں، اس کے مرحلے میں مختلف جوابات آئے ہیں۔ بہرحال وہ گیا ہے، جب خاص کر ایران کے کسریٰ کے پاس وہ خط گیا ہے تو اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا یہ کون گستاخ ہے۔ عام طور پر وہ لکھا ہوا یہ تھا کہ من محمد الرسول اللہ، من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ، تو وہ اس زمانے کے تحت تو بادشاہ کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا، بعد میں کسی کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے، تو یمن جو ہے نا اس کے گورنر کو لکھا کہ ذرا اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو، اس شخص کو۔ اچھا یہاں ایک سچویشن اور نوٹ کر لیں، یہ جو فلسطین ہے ویسے تو یہ 2 علاقے تھے، عرب 2 حصوں میں تقسیم تھا، یعنی ایک کہلاتا تھا شام عرب اور ایک کہلاتا تھا عراق عرب۔ عراق عرب کے اندر یہ سارا کنٹرول ہوتا تھا ایرانیوں کا، اور جو شام عرب تھا اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا تھا رومن کے پاس۔ اچھا یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے نا، یہ کھینچا تانی کا مرکز تھا، اس میں ہوتا رہتا، کھینچا تانی ہوتی رہتی تھی۔ یہی وجہ کہ جب مسلمانوں کے اوپر سخت پرسیکیوشن سن 6 میں ہو رہی تھی تو ایرانیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور بدترین شکست دی ہے جا کر قیصر روم کو، اور اس کے پاؤں اکھڑے اور وہ پھر سیدھا روم کی طرف جو ہے وہ بھاگا، اور یہ شام کا علاقہ، یہ جو شام عرب کا، یہ بھی ایرانیوں کا۔ اس پر مشرکین عرب نے بڑی خوشیاں منائی تھی۔ یہ سورہ روم میں آتا ہے، غلبت الروم۔ یہ ہوا یہ کہ وہاں جنہوں نے خوشیاں منائی، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ مسلمانوں سے قریب تر، وہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی اہل قرآن، اللہ کے ماننے والے، اور یہ جو ایرانی کیا ہیں، یہ آتش پرست، ہم بت پرست، تو ذرا قریب تھے، بڑی خوش ہوئے۔ تو جب یہ زیادہ خوشیاں منائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور قرآن نے بلکہ پیشن گوئی کی کہ ان قریب غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن ان قریب فی بضع سنین، چند سالوں بعد وہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شرط بھی لگائی، جیسے وہ بڑی خوش ہو رہے تھے کہ لو تمہارے بھائیوں کو تو مار پڑ گئی اور ہم تو جیت گئے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم دوبارہ جیتیں گے، ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں یہ دوبارہ جیتیں گے، اور اس پہ شرط لگ گئی 100 اونٹوں کی۔ تو حضور اس وقت شرط لگانا حرام ہوا نہیں تھا ابھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم 3-4 سالوں میں دوبارہ رومی، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بضع سنین کا جو ہے نا میکسیمم اطلاق 9 سالوں پہ ہوتا ہے، یعنی یہ
ہو سکتا ہے 3 4 سے 9 تک جا سکتی ہے. تو تم ایسے کرو کہ مدت بھی بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو, شرط کو ریوائز کر لو. تو 9 سال انہوں نے کیے. ٹھیک 9 سال بعد یہ پانسا پلٹا ہے. کیسر روم گھوم کر آیا پیچھے سے, یہ کیسپین سی کی طرف سے, ادھر سے اچانک گھوم کر آیا ایران کی پشت پر, اور اس نے پھر زبردست حملہ کیا. اور حملہ کرنے کے بعد ایران کو شکست دی ہے اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا دوبارہ سے. ظاہر ایرانی صلیب بھی ان کی اٹھا کر لے گئے تھے. یہ سارا تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے دونوں قوموں کے درمیان. اس کو ذرا نوٹ رکھیے گا, اس کو میں ریلیٹ کروں گا آج کے حالات سے جا کر آخر میں. اور جب رومی پھر غالب آئے اور بڑا خوش تھا, اور اس پر منت مانی تھی کیسر نے کہ میں ننگے پاؤں جو ہے نا وہ وہاں سے چل کر حلب سے اور پھر جو ہے وہ بیت المقدس حاضری دوں گا. بہرحال وہ عوام قالین بچھاتی تھی اور پھولوں کے پتیاں نچھاور کرتی تھی, اور یہ چلتا ہوا پیدل کئی عرصے میں جا کر پھر کئی ماہ میں یہ بیت المقدس کیسر پہنچا. اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی پہنچا. اب یہ تمہید میں نے اس وجہ سے کہتی ہے کہ بڑا وہ خوش تھا, اور اس طرح سے اس وقت وہ وہیں مقیم تھا, یعنی فلسطین کے اندر ہی کیسر آیا ہوا تھا, یعنی وہاں پہنچا ہے. تو اس نے حضرت دہیہ کلبی جو خط لے کر گئے تھے, تو والی شام جو غسان کا تھا, اس نے پھر وہ خط کیسر کو پہنچایا, اور کیسر نے خط پڑھا اور پھر بڑا دربار منعقد کیا عالی شان. کیسر سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی, بہت بڑا عالم بھی تھا عیسائیوں کا, خالی بادشاہ ہی نہیں تھا, تاکہ یہاں ذرا حقانیت واضح ہو. اصل میں وہ چاہتا یہ تھا کہ جس طرح سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی تھی, اسلام قبول کر لے تو زیادہ اچھا ہے ساری جو عیسائی سلطنت. لیکن ہوا یہ کہ اس نے جب دربار منعقد کیا اور پھر اس نے کہا کہ یہاں کوئی عرب آیا ہوا ہے, تو معلوم ہوا کہ عرب قافلہ آیا ہوا ہے. اب وہ بھی ذرا لکھیں, ابو سفیان وہ قافلہ لے کر, تجارتی قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے, اور یہ ملاقات غزہ میں ہوئی ہے. جو غزہ کی پٹی ہے نا, یہاں کیسر موجود تھا, اور غزہ ہی میں پھر قافلہ آیا ہوا تھا ابو سفیان کا, اور غزہ میں پھر اس کو طلب کیا گیا. تو گئے ابو سفیان وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال وہ لوگ پیچھے بیٹھے, اور کیسر چونکہ تاثرات لینا چاہ رہا تھا, بڑا ذہین آدمی تھا کہ یہ جو بات کریں گے ان کے پیچھے والوں کے تاثرات کیا ہوں گے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کتنی مرتبہ سوچا کہ جھوٹ بولوں, لیکن میں نے کہا کہ یہ جو پیچھے میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت ذرا ایک دیکھیں نا ویلیوز بھی تھی کہ یہ کیا کہیں گے, سردار ہوتے ہوئے مکہ کا جھوٹ بولتا ہے, یہ میرے لوگ کیا میرے بارے میں تاثر قائم کریں. کیونکہ کیسر نے پوچھا کہ ان کا کردار کیسا ہے, بتایا کیسا ہے, بڑے ہی نیک خلق العظیم کے درجے پر فائز, امانت دار, الصادق الامین. کیا ان کے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے؟ نہیں. تاکہ اس کا کوئی نہ کر رہے ہو, کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں. ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ تعداد کن کی زیادہ ہے؟ ان کا غربا کی, غلاموں کی, نوجوانوں. اس نے کہا ان میں سے کوئی تم نے تشدد کیا وہ واپس بھی پلٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اب یہ وہ پورے دربار کا ایک وہ ماحول کریٹ کر رہا ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب دربار والوں نے محسوس کر لیا کہ کیسر کیا معاملہ خراب ہو گیا. ہمارے بادشاہ کی حکومت بہرحال انہی وزراء اور جاگیرداروں پر جو ہے چاہے جتنا بھی بڑا ہو, ہوتی تو کور کمانڈروں کے اوپر ہی مشتمل ہے نا. تو وہ جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے, جاگیردار تھے, فیوڈل لارڈز اور درباری تھے, وہ بلکہ روایت پہ آتا ہے کہ ان کے نتنوں سے آوازیں آنی شروع ہوئی غصے سے. تو کیسر بھانپ گیا کہ یہ معاملہ نہیں. تو وہ سلطنت اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی. وہ تھی بھی بہت بڑی سپر پاور, بیڑی کو چھوٹی تھوڑی تھی. تو پھر اس نے فوراً پلٹا مارا, نہیں 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 نہیں, میں تم سب کے ایمان کا جائزہ لے رہا تھا عیسائیت کے اوپر کہ تم پکے ہو یا نہیں, یہ دعوت آئے گی, یوں ہوگا یوں ہوگا. بہرحال اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا احترام کیا اور واپس بھیجا ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے جنگ بھی پہلے شروع ہو گئی. ہوا یہ کہ وہیں ایک اس کا جو والی تھا شرجیل ابن, اب مجھے اس کا نام ایگزیکٹ نہیں یاد, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے زید بن حارثہ, نہیں زید بن حارثہ سے بھی پہلے,
ان کو جو سفارتکار تھے ان کو قتل کر دیا۔ چونکہ سفارتکار کا قتل آج بھی آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں آج بھی دنیا میں وہ عظیم جرم سمجھا جاتا ہے، جنگ سمجھی جاتی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا۔ سن 8 میں جہاں ادھر مکہ فتح ہوا ہے رمضان میں، لیکن جمادی الاول میں اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کر سن 8 میں شام کی طرف بھیجا ہے ادھر، اور اس میں زید بن حارثہ ان کو جو ہے وہ علم دیا ہے اور انہیں لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے۔ یہ زید بن حارثہ وہی ہے جو گھر کے غلام ہیں۔ حضور دیکھیں نا اس فرق کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس معاشرے میں بھی جہاں غلام بھی تھے اور سردار بھی تھے، وہ بڑے بڑے رؤساء اور سردار ان کے زیر قیادت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواح جو ہے وہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جعفر طیار، بلکہ جعفر طیار نام ہی اس جنگ کے بعد ان کا پڑا ہے، وہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اب آپس میں مشورے سے جس کو مرضی ہے بنا لینا۔ لیکن جب یہ 3000 کا لشکر گیا ہے تو آگے سامنا جو ہے منیمم بھی روایت لے لیں تو 1 لاکھ تو تھی، تو 2 لاکھ کا زیادہ عدد بولا جاتا ہے کہ 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کا سامنا ہو گیا 3000 کا۔ یعنی جنگ کے اس مرحلہ شروع ہوا ہے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ ایک ایک کر کے تینوں شہید ہوئے۔ پھر خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا اور پھر وہ بڑی ترتیب کے ساتھ نہ ٹیکٹس سے حکمت عملی سے 3000 کا لشکر لے آئے، ورنہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ ٹرینڈ فوج میں سے 3000 کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر آپ وہ پڑھے تو کیجویلٹی 100 بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے رات کو بڑے طریقے سے فوج کو پھیلایا، لشکر اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف لائے کہ ایسے معلوم ہو کہ یہ حملے کی ترتیب کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص فاصلے پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ اب یہ نہیں پہنچ سکتے، نہ ان کے تیر پہنچ سکتے، پھر دوڑ لگائی۔ اچھا، اس مرحلے کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 میں مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ وہ مرحلہ تھا آپ کی حیات طیبہ کا کہ جس میں آپ نے اس عالمی مرحلے کا جو آغاز کیا، اور یہ بھی پھر رومن امپائرز کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ سن 9 میں آپ نے جو ہے وہ کہا کہ میں خود جاؤں گا، اور رجب سن 9 میں جب سخت گرمی پڑ رہی تھی، فصلیں پکی ہوئیں، اور آپ نے اعلان کر دیا گیا کہ چونکہ سپر پاور کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہے تو ہر آدمی پر لازم ہے کہ چلے، استثناء نہیں دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی اور کہا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو اس جنگ میں جانو، اور 30,000 کا لشکر لے کر پھر آپ نکلے۔ ظاہر ہے 500 میل کا فاصلہ ہے، پیدل تو جا نہیں سکتے، سواریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، آ رہے ہیں روتے ہوئے کہ کوئی سواری دے دیں، بلکہ وہ قرآن میں بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ ویسے تو تاریخ اور سیرت آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے اتھینٹیکیٹڈ کتاب سیرت کی یہ ہے قرآن حکیم، سب سے اتھینٹیکیٹڈ کتاب، اس میں بڑی تفصیلات آتی ہیں ان چیزوں کو اگر سمجھیں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے آ کر معذرت بھی کی جس کا تفصیل سے ذکر آئے گا 6 رکوعوں میں، سورہ توبہ کے آخر میں جو 6 رکوع ہیں تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے معذرت کی آ کر کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا حضور نے اجازت دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کو دی کیوں ہے اجازت۔ اچھا، پھر آپ گئے ہیں اور وہاں تقریباً آپ نے جو بھی 20-25 دن جو ہے وہ وہاں قیام کیا ہے۔ اچھا، کیسر باوجود اس کے کہ وہ 1 لاکھ جو فوج اس کے ساتھ ذاتی تھی اس کے ساتھ شام میں موجود تھا، لیکن سامنے نہیں آیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ پیغمبر کے ساتھ جو ٹکرایا وہ گیا، بچ نہیں سکتا، لہذا اس نے ہمت نہیں کی سامنے آنے کی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے نہیں بڑھے، اور وہاں رہ کر آس پاس کے قبائل سے سرداروں سے معاہدے کیے۔ ایک دھاک تھی جو عالمی سطح پر مسلمانوں کی پھر بیٹھ گئی کہ کہاں سپر پاور بھی میدان میں نہیں آئی ہے، اس کے علاقے میں آئے، اس کی باؤنڈری پر آئے، سرحد پر آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں۔ نہایت اسے جو کہتے ہیں کہ نہایت تنگی والا، تکلیف والا غزوہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک ایک کھجور جو ہے وہ
24 घंटे का राशन 4 बंदों का भी था। ये इन सारी तकालीफ से गुजरे हैं। और इसमें भी ज़रा उन लोगों की हिम्मत भी देखें, ऐसे मुनाफिक भी थे कि जो उस जंग में भी साथ गए, वहाँ रहे भी, और वापसी पर उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए। उनका ख्याल ये था ये जहाँ जा रहे हैं आलमी ताकत से टक्कर लेने, ये नहीं बच कर आ सकते। वहाँ वो क्या रोल प्ले करते वो दूसरी बात थी, मौका ही नहीं मिला। और वापसी पर उन्होंने फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का भी इरादा किया। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं तो उसमें तफसील आती है कि कईयों ने आकर माजरत की, और वो लोग भी थे कि जिन्होंने फिर नई माजरत की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलब किया। उनमें वो सादिकुल ईमान साहबा भी थे, काब बिन मालिक, बिलाल बिन मरारा, ये सारे जो थे, उनसे जो जवाब तलबी की गई। और फिर उन्होंने सच सच जो बातें बता दी कि ऐसा कोई मसला नहीं था, मैं सुस्ती हुई है, तो उनका मामला फिर पेंडिंग डाल दिया गया अल्लाह के, हाँ, और जिसका फिर बाद में अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया 40-50 दिन के बाद। तो ये बैनुल-अक़वामी मरहला जो था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इसको जो है वो किया। अलबत्ता इसको फिर समझ लें कि ये करने के बाद फिर आपने जो उसका इक़दाम फरमाया है अपनी वफ़ात से पहले, यानी उसके बाद तो आप फिर इधर ग़ज़वाए यानी फ़तह मक्का में लग गए। फिर फ़तह मक्का के बाद जो है वो नहीं, सन 9 में तो खैर फ़तह मक्का हो गया था, सन ग़ज़वा मोता में, ग़ज़वा मोता में तो फ़तह मक्का और फिर ग़ज़वा हुनैन। और इधर जब आप फ़ारिग हुए हैं तो ग़ालिबन खुतबा हुज्जतुल विदा के बाद आप 80 या 82 दिन रहे हैं इस हयात दुनियावी के अंदर, और इसमें यकसर आपकी ज़िंदगी जो है वो और तरीके से रही है। और इसमें अपनी दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर रोम की तरफ एक लश्कर तैयार किया है, और फिर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि जाओ और अपने बाप का बदला लो। ये हज़रत उसामा हज़रत ज़ैद के बेटे हैं ना, उसामा बिन ज़ैद, तो उन्होंने कहा कि अपने वालिद का बदला लो। और वो पूरा लश्कर तैयार किया, उसका वो जो है अलम भी अपने हाथों से बांधा है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन आखिरी दिनों में जब वो मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस लश्कर को रोका है कि ठहर जाओ, पता नहीं क्या हो जाए, तो अभी ज़रा चंद दिन रुक जाओ। और इसी में फिर मैं अगर शॉर्टकट करूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मुसल्ले पर फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए, 17 नमाज़ें पढ़ाईं। और उसी में एक वो वाक़या भी आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को ज़रा अफाका हुआ है, तो आप बाहर आए तो आपने देखा कि मुसलमान उनकी जो है इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं आगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पीछे हटना शुरू किया कि हुज़ूर आगे आए इमामत, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप रहे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर वहाँ बैठ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बैठ गए। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे देखकर, यानी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत नमाज वाली देखकर फिर वो उनके पैरवी करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, क्योंकि हुज़ूर तो बैठे हुए थे। फिर हुज़ूर रुकू में जाते यूँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी जाते ही, और उनके पीछे फिर पूरी जमात भी जाती। और फिर सलाम फेरने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो मशहूर बात आपने सुनी होगी, वो कहा कि अल्लाह के एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है कि वो चाहे तो इस दुनिया में रह ले, चाहे उसका कुर्ब तलाश कर ले। तो अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के कुर्ब को तरजीह दी है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकियाँ बन गई, रोने लगे। उनमें से ज़ाहिर ये बात सबको समझ नहीं आई। इस पर जो है वो बाज़ जो नौजवान साहबा थे, दूसरे थे, उन्होंने ज़रा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मजाक भी उड़ाया कि देखिए कितनी खूबसूरत बात की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के बंदे ने अल्लाह का कुर्ब पसंद कर लिया है, तो इनको देखो ये रो रहे हैं। तो इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मेरे सहाबी को बुरा मत कहो। आज तो हम सहाबा की ये डेफिनेशन करते हैं वो हमारी अपनी है, लेकिन ये बात भी हुज़ूर किससे कह रहे हैं? सहाबा से कह रहे हैं कि मेरे सहाबी को बुरा मत कहो। इसमें अबू मूसा अल-अशअरी फरमाते हैं कि हम में सबसे ज़्यादा
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے سمجھنے والے ابو بکر تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور نے کیا پیغام دیا، ہمیں نہیں سمجھ آیا۔ ظاہر وفات سے آپ کو 6-7 دن پہلے جو ہوا ہے، آپ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے سر میں شدید درد ہوا، بخار چڑھا ہے، آپ آئے، پھر باقی ازواج سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں مقیم ہوئے، اور پھر ہمارے دیہاتوں میں تو شاید آپ میں سے کچھ کو اندازہ ہو اس بات کا کہ پھر 7 چشموں کا پانی لایا گیا جو ٹب میں بیٹھے اور آپ کو نہلایا گیا، آپ کے اوپر بہایا گیا تاکہ وہ بخار کی شدت کم ہو۔ تو اس کو آج کل تو چونکہ میڈیسن اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو بخار وغیرہ یا زیادہ آ جائے تو پہاڑی لوگ ہیں، ہم وہاں چشمے ہوتے ہیں تو 7 چشموں کا پانی جمع کر کے بالٹی بھر کے لاتے تھے اور اس کے بہاتے تھے، اسی ایک سنت کے طور پر۔ مسواک والا معاملہ بھی آپ نے سنا ہو، کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بالکل آپ کے آخری وقت میں اپنے منہ میں مسواک چبا کر انہیں دی ہے۔ اسی میں وہ پھر حدیث کرتاس جو بڑی متنازع ہے ہمارے ہاں، اس کا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ کوئی چیز میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غنودگی میں چلے گئے تو کہا کہ نہ تکلیف دو، لایا گیا تو نہ اٹھاؤ نہ کچھ کرو، بعد میں پیش بھی کیا گیا تو لیکن حضور نے کہا کہ نہیں رہنے دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب جو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جی نہیں وہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس کو تفصیل میں اگر کریں گے تو ہم بعد میں کر لیں گے علیحدہ ایک گفتگو میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاپی اور وہ پینسل اور یہ قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ چیزیں لکھ دوں۔ اچھا، بعض چیزیں 2 مرتبہ کہی گئی ہیں، اس سے بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑ رہا ہوں، پھر کسی دوسرے دن یا تیسرے دن کہا ہوگا کہ یہ گھر والے بھی چھوڑ رہا ہوں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ چونکہ پھر وہ مکس ہوتی ہیں، کوئی پھر کہتا ہے کہ یہ بات کہی، کوئی یہ کہ کہی دونوں ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موقع اور اللہ تعالیٰ واقع پر کہی ہیں۔ واللہ عالم، جیسا کہ ہم نے پڑھا یا سنا اس میں کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، وہ کاغذ اور قلم لاؤ۔ لیکن جب وہ ظاہر ہے آج کا دور تھوڑا ہی ہے کہ الماری سے کاغذ قلم نکالنے، وہاں کاغذ ناپید شے کوئی سے ڈھونڈ کر لایا گیا، وہ کاغذ اور قلم اس میں لگ گیا ہوگا، ٹائم کوئی لگ گیا ہوگا، 15 منٹ لگے ہوئے یا آدھا گھنٹہ یا جو بھی لگا ہوگا۔ تو جب وہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی میں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت چھڑو، منع کرو، نہ دو، نہ جگاؤ یا نہ تکلیف دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے اس عالم میں ہے، خاص عالم میں تو رہن دو۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں یا ہوش میں آئے ہیں تو کہا گیا کہ آپ نے کاغذ اور قلم طلب فرمایا تھا، تو آ گیا پیش کر، تو حضور نے کہا نہیں رہنے دو، پھر یہ بھی ہے۔ اب اس پر مختلف قیاس ہیں، مختلف چیزیں ہیں کہ کاغذ قلم پر کیا لکھنا تھا، یہ اپنی اپنی جگہ اندازے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت تو یہ بھی ہے کہ لاؤ کاغذ قلم تاکہ میں تمہارے باپ اور بھائی کا حق لکھ دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ نہ کر جائیں۔ اسی طرح دوسرے مکتبہ فکر کی روایت یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے، لیکن کیا چاہتے تھے اللہ کو معلوم ہے، اور کچھ لکھا تو نہیں بہرحال چونکہ طارق صاحب موجود ہیں تو ان کے لیے ایک روایت بیان کر دیتا ہوں چونکہ ہمارے جد امجد سے بھی ایک روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو حضور سے کیوں نہ اپنے لیے کچھ لکھوا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ اپنے لیے کچھ لکھوا لیں۔ انہوں نے مشورہ کیا حضرت عباس سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رہنے دو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دے دیا تو پھر تو بڑی ٹھیک بات ہے، لیکن اگر حضور نے انکار کر دیا تو پھر قیامت تک ہمیں کوئی حق نہیں دے گا کہ حضور نے نہیں دیا تھا ہم کیوں نے۔ تو اس خلافت میں، حکومت میں یا چیزوں میں جو آپ چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، تو یہ روایت بھی موجود ہے۔
بہرحال جو لیکن جس طرف میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو خلافت ہے آگے، خلافت راشدہ، یہ اصل میں نبوت ہی کی ایکسٹینشن ہے اور چیز ہے۔ اصل میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو عالمی مرحلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہ تو مجھے خلیفۃ اللہ کہو اور نہ خلیفۃ المسلمین، میں کون ہوں؟ خلیفۃ رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ مخالف قوتیں ہوتی ہیں جو طاقت کو دیکھ کر دب جاتی ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کس شدت کے ساتھ اٹھی ہے۔ یہی ہے کہ ٹائم بیگ نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا احسان ابوبکر کا ہے۔ اگر وہ اس جرت اور ہمت کے ساتھ کھڑے نہ ہو گئے ہوتے تو جس قدر طاقتیں اٹھی تھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ ختم ہو جانا تھا۔ اور ذرا آپ ان کا اندازہ دیکھیں نا کہ جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، حضرت عمر نے تلوار نکال دی، جو کہے گا گردن اڑا دوں گا۔ ذرا اس موقع پر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکلے، جب انہیں اطلاع پہنچی ہے۔ مسجد نبوی میں آپ لوگ تو گئے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ممبر کے عین سامنے ادھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرات ہے، اس کے سامنے آپ نے ایک پرانا دروازہ دیکھا ہوگا دیوار میں پیچھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ، وہ کراس بالکل سامنے ایک پرانا دروازہ لگا۔ کیوں ہے؟ اس میں ایک اور چیز بھی ہے بڑی، آپ شاید کئی لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، وہاں سے جو وہ پلرز ہیں وہ چوڑے ہیں، اور جب وہ دروازہ کے پاس ادھر پہنچتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے پاس، تو وہ تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ باقی سارے پیرلل ہیں، لیکن یہ کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ حضور نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر سب کے دروازے بند کر دو، جو کھلتے تھے نا سین میں، مسجد نبوی میں براہ راست۔ ایک ہے جیسے یہ مسجد ہو، کسی کا یہ دروازہ ہے، کسی کا یہ، ایک یہ کہ آپ مین گیٹ سے سارے اندر آئے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ سب کے دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے، تو ان کا ابھی تک رکھا ہوا، جس نے بھی ترکیوں نے تعمیر کی، عربوں نے کی، پھر اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس حدیث کے مطابق انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے دروازے کو نہیں چھیڑا۔ گھر چاہے پیچھے سارا نہیں ہے، لیکن وہ دروازہ جو ہے وہ ایز اے سمبل وہ رکھا ہوا۔ تو حضور وہاں سے نکلے، سامنے آئے، اور چونکہ بیٹی کا حجرہ ہی تھا، بیٹی کا گھر تھا، بہرحال آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ مطلب سمجھے کہ جو ایک موت اس دنیا میں آنی ہے وہ آ چکی، اور اس پر آپ باہر نکلیں، اور آپ نے جو الفاظ کہے ہیں یہ بلا شبہ انہی کا مقام تھا جو کہہ سکتے تھے۔ من کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا وہ اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وقد مات، اور اس کے بعد وہ آیات پڑھی وما محمد الا رسول، وہ آیات پڑھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا گویا یہ آیات آج ہی نازل ہوئی۔ اسی میں قرآن حکیم کے بارے میں بھی بعض روایات جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس سے بھی ایک آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ مثال کے طور پر سورہ اخلاص مکہ میں اتری، کوئی آدمی مدینہ میں ایمان لایا اور اس کے سامنے پہلی دفعہ پڑھی گئی، تو وہ ہو سکتا ہے روایت میں بیان کرتے کہ سورہ اخلاص میرے سامنے ہی اتری ہے اور پڑھی گئی، کیونکہ اس بیک گراؤنڈ کا نہ پتہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر واقعات اور چیزیں تو پھر آدمی سمجھ پاتا ہے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ جو کیا ہے، ہم عالمی مرحلے کے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھتے ہیں، مگر وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے سوموار کو ہوا ہے، منڈے کو ہوا ہے، اور یہ بدھ کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے۔ وہ تفصیلاً کس نے غسل دیا، کیا وہ
کس نے قبر کھدائی کی، انصار نے کیا حصہ لیا، پانی کس نے پکڑا، یہ تفصیلات آپ کو مل جائے گی۔ اب اس کے بعد جو بغاوتیں شروع ہوئی ہیں تو ذرا اندازہ کریں کہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خلاف تو کارروائی کی، لیکن دو واقعات بڑے تھے جن میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی مشورہ دیا کہ یہ نہ کریں۔ ایک مانین زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے، مرکز کو نہیں دیں گے، ہم لوکلی خود تقسیم کریں گے۔ زکوٰۃ سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، قرآن میں ہر جگہ ہے، لیکن وہ جو اجتماعی معاملہ ہے اس زکوٰۃ کا جو بیت المال میں دی جاتی تھی وہ ہم نہیں دیں گے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جن اونٹوں کے ساتھ رسی دیتے تھے وہ بھی نہیں دو گے نا تو قتال کروں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے فرمان کے مطابق جس نے دو چیزیں کر لی اس نے اپنے آپ کو، اپنی جان جو ہے وہ بچا لی، نماز اور زکوٰۃ، تیسرے تو وہ کلمہ ہے ہی ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی جان کیا کرتا ہے، بچا لیتا ہے، یعنی اس وار سے، اسلام کی تلوار سے۔ تو وہ تو میں کروں گا، اور خدا کی قسم اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلے جاؤں گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ کم از کم اس جیش اسامہ کو ہی روک لیں، ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہے، کچھ عرصہ یہی رک جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا علم خود بانگ گئے ہوں، لشکر جو تیار کر دیا ہو، اس کو میں کیسے روک دوں؟ وہ بھی جائے گا۔ چلے یہ کرنا آیا، جھوٹے نبی جو ہیں ان کے خلاف کرنا ہی کرنا، زکوٰۃ والوں کو اس کا بھی نہیں چھوڑتے تو یہ لشکر تو روکیں نا، کہا نہیں یہ بھی کرنا ہے۔ اور ذرا آپ دیکھیں اس قلیل عرصے میں آپ نے کس طرح اسٹرینتھن کیا۔ اب یہاں میں ایک بات ذرا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت نمایاں نہیں نظر آئے گی۔ اس قدر اپنے آپ کو گم کر دیا حضور کے اندر، اپنی پورے وجود کو، شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم کیا۔ اور کوئی مرحلہ آپ پوری سیرت النبی میں دیکھیں جہاں ان کی رائے اور حضور کی رائے علیحدہ ہوئی ہو، باقیوں کی حضرت عمر کی اور ہوئی ہے، ان کی رائے کبھی اور نہیں۔ تو گویا کہ یہ جو 2 سال تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بھی پوری طرح سے نمایاں کیا ہے۔ اور جو بین الاقوامی اندرون عرب گویا کہ جو انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا اس کو اسٹرینتھن کیا کس نے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو اس کا عالمی مرحلے کی طرف پیش قدمی تھی وہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں وہ ایکسٹینشن پھر عالمی سطح پر ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز ذرا ہمارے سامنے رہے کہ اب آ جائیے اس عالمی مرحلے کو آج تک لانے لے جانے میں۔ اب چونکہ دنیا میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، کوئی سارے معاملات ہیں، مثلاً آج کل چونکہ فلسطین کا مسئلہ بڑا اجاگر ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ 10-15 منٹ اس کو ذرا سمجھ لیں ساری بات کو۔ مثلاً ایک جو سوالات کیا اٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، ایک مسجد اقصی یہ نہیں ہے، ایک تو ہمارے اسلامی مفکر نے کہہ دیا ہے وہ آسمان پر ہے، بیت المعمور پہ ہے۔ اسی طرح یہ فلسطین پر حق یہودیوں کا ہے، بنی اسحاق کا ہے، یہ ساری باتیں بھی جو آتی چلی جا رہی ہیں اس کو سمجھیں بات کو۔ جو ابھی نیتن یاہو نے بھی جو بات کی ہے کہ ابراہیمی معاہدات کے تحت، یہ سمجھ لیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے جو 2 مرکز قائم کیے، ایک وہ مسجد اقصی بیت المقدس اور ایک بیت اللہ، یہ 2، ایک شاخ کو یہاں آباد کیا، ایک شاخ کو وہاں آباد کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
इमामा। तो हज़रत इब्राहीम ने आगे से दुआ क्या की थी या सवाल क्या, वकाला मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद के लिए भी यही है, वो भी रहेंगे इस मनसब पर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था, ला यनालु आदिस ज़ालिमीन, जो जालिम होंगे मेरा तेरी औलाद में से उनके साथ ये ऐत नहीं है। गोया इनकी तौलियत का पहला उसूल और कुलिया ये है कि ये मुसलमानियत से शर्त है। जो कोई मुसलमान होगा अल्लाह के नबी को और बात को आखिर में मानेगा, जो नबी आते रहे और आखिरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उसके साथ मशरूत है बात, जो नस्ल के साथ मशरूत नहीं है। जी अच्छा, एक बात और कि ये किबला अव्वल नहीं है, एक सवाल ये भी उठता है। अच्छा, ये भी बात भी ठीक है, जब हम मुसलमानों की तारीख़ के हवाले से बात करते हैं तो किबला अव्वल है, लेकिन वैसे वो किबला अव्वल नहीं है। किबला अव्वल यही बैतुल्लाह ही है, इंसानी हिस्ट्री। वो मुसलमानी तारीख़ के एतबार से है कि पहले उधर नमाज मुँह करके पढ़ते रहे और फिर इधर। उस इस्तिलाह को अगर उधर अप्लाई किया जाएगा तो ये दुरुस्त नतीजा नहीं निकलेगा। अब आ जाएं उसकी तारीख़ी हैसियत की तरफ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपनी औलाद को आबाद किया, इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, और उनके पोते हैं हज़रत इब्राहीम के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो वो तो वहाँ से चले गए ना, कहाँ चले गए, मिस्र चले गए। और तकरीबन लगता है कि 300-350 बरस तो ये मिस्र में रहे हैं। और मिस्र से जब ये वापसी पर आए हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तो ये फ़लस्तीन में आए ही नहीं। ये वो सराय सीना जिसे कहते हैं ना, उसमें अरब पेनिस, उसके अंदर ये रहे हैं। और तौरात कहाँ उतरी है, कोए तूर के ऊपर, यानी जहाँ इन्हें उम्मत करार दिया गया और कोए तूर पर। तो वो तूर तो ना इधर है, ना मिस्र में है, ना समझें फ़लस्तीन में है। जोग्राफियाई एतबार से तो अभी वो मिस्र का एक हिस्सा तो सिनाई का पार्ट है। तो ये तो वहाँ रहे 40 बरस, और वहाँ इन्होंने वही बात की थी कि फ़ज़ब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउ ना कायदून, हमने तो लड़ना नहीं है ना जंग करनी है, वो की। अलबत्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा इब्न नून जो थे, नबी थे उस वक्त के, उनकी क़यादत में वो पूरा वाक़या आता तालूत और जालूत का। उसके नतीजे में इन्हें जो हुकूमत मिली है, नहीं तालूत और जालूत की नहीं, वो मैं गलत कह गया, उससे पहले हुकूमत जो हज़रत यूशा इब्न नून के से पहले की है इन्होंने, वो हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। इन्होंने फिर आगे बढ़कर एक ये जिसे अरीद या जरीको आजकल जिसे कहते हैं, ये भी समझे फ़लस्तीन से बाहर उर्दन का एक इलाका है, उसके अंदर इन्होंने पहली हुकूमत कायम की है। और पहली हुकूमत भी कायम की है, 12 हुकूमतें बनाई हैं, 12 कबीलों की 12 हुकूमत, एक मरकज़ी हुकूमत नहीं थी। हो सकता है आपको ताज्जुब लगे कि नबी भी मौजूद इन्होंने 12 हुकूमतें बना ली, तो आज अगर हमारी 56 है तो या 70 के करीब है, तो उन्होंने 12 बना ली तो कौन सा था। और जैसे वो आपस में लड़ते बिड़ते हम रहते हैं, वहाँ भी यही मामला था। लिहाजा जल्दी वो हुकूमत ख़त्म हुई है, और फिर ये तालूत और जालूत वाला मामला हुआ है। और इसके नतीजे में फिर हज़रत तालूत जो है वो फ़लस्तीन पर काबिज़ हुए हैं। ये समझ लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी 300 बरस बाद हुआ है, यानी इस सारे अरसे में 700-800 साल में ये तो फ़लस्तीन थे ही नहीं। और फिर जब यह इनकी हुकूमत कायम हुई है और फिर वो सुनहरी दौर शुरू हुआ है, हज़रत तालूत वो तो ज़्यादा अरसा नहीं रहे, 4 साल, फिर उनके दामाद, उन्होंने बेटी दे दी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर 40 बरस, फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो 40 बरस, ये इनकी हुकूमत रही है। हज़रत सुलेमान के बाद इनकी हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक इसराइल और एक यहूदिया। वो अलग तारीख़ हकीकत है कि ये भाइयों में तकसीम हुई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन और जो बड़ा भाई था सबसे यहूदा, ये एक हुए और बाकी भाई एक हुए। इसराइल हुकूमत तो ज़रा जल्दी ख़त्म हो गई थी, वो सारगोन ने ख़त्म कर दी, लेकिन ये 586-87 कबले मसीह में बुख्ते नसर जो इराक़ का नमरूद था, उसने जाकर जो है वो इसको ताराज किया है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ हैकल मिस्मार कर दिया। तौरात की वो तख्तियाँ जो आसमान से उतरी थी, जन्नत से आई थी, वो आज तक गुम, उसी वक्त गुम हुई हैं।
وہ تابوت سکینہ کے جسے یہ سامنے رکھتے تھے اور فتح کا معاملہ ہوتا تھا، جس میں حضرت یعنی داؤد کی چیزیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا، یہ نوادرات تھے، وہ ساری چیزیں اس تابوت، وہ بھی گم۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ وہ شاید مسجد اقصیٰ ہی کے نیچے تہہ خانے میں دفن ہے، چونکہ اس وقت 200 جو ربی تھے وہ اس کی تورات کی تختیوں کی حفاظت کر رہے تھے، تو جب بخت نصر نے حملہ کیا تو وہ اسی کے نیچے دب گئے حفاظت کرتے اسی تہہ خانے میں۔ بہرحال یہ وہ موقع ہے جہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عزیر کہیں باہر گئے ہوں گے، کسی سفر میں ہوں گے یا کہیں تجارتی سفر میں یا کہاں تھے واللہ۔ وہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ فلسطین کا تو حال ہی برا ہے، 6 لاکھ کو تو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو قید کر کے لے گیا۔ بخت نصر نہیں، عراقی نمرود، بخت نصر 6 لاکھ اس نے وہیں قتل کیے اور 6 لاکھ کو بیبلونیا لے گیا۔ اور حضرت عزیر جب آئے، جس کا قرآن سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر کرتا ہے، وہ آئے کہ انہوں نے کہا اللہ اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا، تو نے مجھے یہاں نبی بنا کر بھیجا ہے، یہاں تو کوئی ایک نفس زندہ نہیں ہے اور کوئی ایک اینٹ دوسری اینٹ پر سلامت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے پھر سلا دیا، اور 100 سال کے لیے جب سلا دیا، نیند دے دی اور کہا کہ اب اٹھائے تو کتنا سوئے ہو، دن کا کچھ حصہ کچھ، پھر کہا نہیں 100 برس۔ وہ پھر گئے ہیں وہاں پر فلسطین و عراق، اور وہاں بابل میں جا کر انہوں نے پھر دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں کی، اس سے کچھ نہ کچھ قافلے آنا تھوڑے تھوڑے شروع ہوئے اور وہ سمجھنا شروع ہوئے، انہیں توبہ طائب کی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدلے، عالمی حالات بدل گئے۔ ایران کے شہنشاہ کیخورس ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا اور اس وقت کا جو نمرود تھا اسے قتل کیا، عراق پر قبضہ کر لیا، اور یہ چونکہ غلام تھے، دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، انہیں پھر اس نے آزادی دے دی کہ تم جا سکتے ہو جا کر فلسطین آباد۔ تو پھر 100 برس کا ان کا ایک طریقہ ہے کہ قافلے وہاں پہنچتے رہے ہیں، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں لٹے پٹے گئے ہیں، عارضی وہ ہیکل سلیمانی بھی بنوایا۔ اس وقت یہ تو نہیں تھا نا بنیادیں کھودتے اور نیچے سے کرتے، وہ بنوایا، اور تورات بھی جو حافظ تھے حضرت عزیر زبانی لکھوائی۔ تو یوں ایک بڑی سلطنت ان کی جو ہے وجود میں آئی ہے، اور عظیم ترین سلطنت جس نے دنیا کے کافی حصے پر، یہ جو یمن تک جو ہے وہ معاملہ سارا ان کا گیا ہے، جس کو سکندر کے ہاتھوں کچھ دھچکے لگے ہیں، ایک حصہ تباہ و برباد ہوا لیکن وہ بڑی رہی۔ اس کے اوپر پھر جو ہی عیاشی آئی ہے ان کی، بلکہ پہلی دفعہ جب یہ عیاشی آئی ہے ان کے اندر، بدمعاشی آئی، تو بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ جب دوبارہ آئی ہے، عیاش ہوئے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا ہے رومیوں کو۔ رومیوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ 60-70 برس پہلے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن انہیں انٹرنلی آزادی دی، مذہبی آزادی دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اوپر حکومت رومیوں کی تھی، لیکن مذہبی طور پر یہ آزاد تھے، اور پھر وہ اتمام حجت ان پر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی، بلکہ اپنے بل پڑتے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اور ایک قوم کے اندر اتنا زوال آ سکتا ہے کہ ایک قوم کا نبی اسے آ کر جب اصلی تعلیمات بتائے تو وہ اسے کافر قرار دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ انہیں لے جایا جا رہا تھا۔ بہرحال اس میں تینوں قوموں کے عقائد مختلف ہیں، ان کے نزدیک سولی دے دی گئی، عیسائیوں کے نزدیک سولی دی گئی، لیکن اس کے بعد وہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ ہمارے نزدیک انہیں سولی دی نہیں گئی، وہ اس سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے۔ سولی اس بدبخت کو دی گئی ہے کہ جس نے ان کی مخبری کی تھی، اسکیوتا نے، اور مخبری اس نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی، اور اسے ہی پکڑ کر پھر یہودی لے گئے تھے۔ طارق صاحب حیران ہو رہے ہیں، یہ انجیل برنباس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ کسی وقت پھر تفصیل پوچھیے گا، میں بتاؤں گا۔ تو اسے سولی دی گئی۔ بہرحال جب انہیں سولی پر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا، نیک لوگوں نے، وہ جو ایمان لائیں یا جو عورتیں تھیں رو رہی تھیں، چیختی چلا رہی تھیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نیک آدمی تھے ہمارے معاشرے کے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کو نہ رو، اپنے بچوں کو رو، اپنی بیٹیوں کو رو۔ اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے بغاوت کی کوشش کی یہودیوں نے۔ وہ پوری یہ جو آج کی ایکٹیویٹی ہے نا،
یہ چھاپا مار ایکٹیویٹی اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اس کو بالکل پڑھے تو آج بھی اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ غاروں میں جا کر انہوں نے ٹریننگ حاصل کی پہاڑوں میں اور یہ ساری پلان کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ٹائٹس رومی آیا ہے وہاں، پہلے پومپی نے حملہ کیا تھا، سن 70 میں ٹائٹس رومی آیا ہے اور اس نے پھر تقریباً ان کے 6 لاکھ قتل کیے اور پہلے دن 1,33,000 قتل کیے، اور کوئی خوبصورت اور دراز کی عورت نہیں چھوڑی جسے روم نہ لے گیا ہو، اور اس نے ہمیشہ کے لیے ہیکل کے دروازے، ہیکل کو بھی مسمار کر دیا، اور اس نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی یہودی سرزمین فلسطین پر نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا، انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ سن 70 میں یہ فیصلہ کر کے وہ چلا گیا، اور مسلمانوں نے پھر اس کے بعد جو 600 برس بعد یا 500 برس کہنا چاہیے، بلکہ اس کا عالمی ظہور ہوا ہے، جس کو میں کہوں گا کہ تکوینی طور پر تو اس کا چارج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا معراج میں۔ یہاں پھر ایک اور غلط فہمی آج کل میں نے دیکھی ہے کہ ہو رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ حضور تو مسجد اقصیٰ گئے ہی نہیں، سیدھے مسجد حرام سے آسمانوں پر گئے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہیں عربی نہیں آتی وہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو عربی آتی ہو تو پتہ لگے گا کہ یہ بلنڈر مار رہا آدمی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اسریٰ یہ زمینی سفر کے لیے آتا ہے، اوپر کا جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے عروج کے الفاظ آپ بھی سمجھتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، وہ سفر ہی علیحدہ ہے، وہ معراج وہاں سے اوپر شروع ہوا ہے، یہ زمینی معراج کا مرحلہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کو جو بیان کیا تو چارج حضور، البتہ عملی طور پر وہ چارج تشریعی طور پر، تکوینی طور پر تو اس وقت دے دیا گیا، تشریعی طور پر وہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کیسے ہوا ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ لشکر نے جب گھیراؤ کیا ہے تو اپنے ذرا بادشاہ سے ملاؤ، ہم دیکھیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے سورہ فتح میں نہیں ہے مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضور ہی کی نہیں، ان کے صحابہ کی مثالیں بھی تورات اور انجیل میں نشانیاں موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کوئی لڑائی نہیں، انہوں نے چارج حوالے کر دیا کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امانت فلاں کو دینی ہے، اور وہ امانت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اب اس کو سمجھیں، یہی وجہ ہے کہ ترکی کے آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی کو جب یہ آفر کی گئی کہ آپ کی سلطنت ہو گئی ہے اکنامیکلی، اور پیسے لے لیں اور ہمیں وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب عیسائیوں نے یہ حوالے کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کبھی بھی یہاں یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے، یہ عیسائیوں اور ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس میں امینڈمنٹ کروائی تھی ان سے کہ نہیں، یہاں آباد کاری کی ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن ان کا بھی ایک مقدس مقام ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 1917 تک وہ صرف وہاں جا سکتے تھے، وزٹ کر کے واپس آ جاتے تھے، وہاں رہ نہیں سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ 1917 میں پھر بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے اجازت ملی ہے انہیں۔ یہودیوں نے وہی پیسے پھر جا کر انگلینڈ میں لگائے ہیں، وہ فرانس کی جنگ کے مخالف، اور انگلینڈ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جیتے تو یہ تمہیں لے کے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہاں بغاوت ہوئی، اتاترک اٹھے اور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ عبد الحمید ثانی نے یہودیوں سے کہا تھا دیکھو یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں یہ معاہدہ جو حضرت عمر معاہدہ کر گئے ہوں، میں کیسے اس کی خلاف ورزی کر لوں۔ اچھا، اب ایک تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہودی کبھی بھی غالب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بندہ مسلط رکھتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اصلی بات ہے وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو اسرائیل ہے یہ یہودی ہے ہی نہیں، یہ بات میرا خیال ہے معلوم ہے کہ نہیں، یہ یہودی نہیں ہے، یہ اشکنازی یہودی جو کہلاتے ہیں، اشکنازی یہودی یا خزرائٹ بھی کہلاتے ہیں، یہ وہ ہیں نیلی آنکھوں والے گورے، یہ نسلاً یہودی نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت جو اصلی مذہبی یہودی ہیں وہ ان کے بھی مخالف ہیں،
ان کے درمیان بھی ایک ٹسل چلتی ہے. جیسے ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں اور دوسروں میں ایک ٹسل ہے, وہاں بھی اصلی یہودیوں اور ان کی ایک ٹسل ہے جو چلتی ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک قابض آ گئے, یا ورلڈ وائز ہو سکتا ہے جو ویس پہ انہوں نے اپنے طور پر انہی کو وہاں قابض رکھا ہو تاکہ یہ کنٹرول رہے. اب دوسرا سنیریو یہ کھینچیں کہ جو اکنامک روٹس ہے, دیکھیے جو پرانا اکنامک روٹس چلا آ رہا ہے, جو اکنامک کوریڈور ہے وہ کہاں ہے؟ شام اور ادھر یمن, اور پھر یہ ہمارا علاقہ, یہ جو شاہراہ قراقرم ہے, یہ پرانا سلک روٹ جو کہلاتا ہے, یہ سارے کا سارا وہ اکنامک. تو اس کا ایک سرا تو انہوں نے وہاں گڑبڑ شروع کر دی ہے, جس کا اندازہ چین کو بھی ہو گیا کہ وہاں پہنچے اور کرے. اور دوسرا معاملہ پھر سب سے زیادہ گڑبڑ کا اندیشہ یہاں ہے جو ہونے والا ہے.